قبر پر جنازے کی نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یہ مسئلہ ائمہ کے درمیان مختلف فی ہے۔ سیدنا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر قبر پر امام شافعی نے مطلقاً فرمایا قبر پر نماز جنازہ مشروع ہے، قبر پر نماز جنازہ مشروع ہے، چاہے ولی پڑھ چکا ہو نہ پڑھا ہو، نہ کوئی حد بھی متعین نہیں ہے، جب چاہے جب نماز جنازہ قبر پر ہو سکتی ہے، ایسے ہی جیسے عام جنازے کی نماز ہے۔ قبر پر جنازے کی نماز مشروع ہے اور کوئی وقت کے ساتھ محدود نہیں ہے، کوئی شرط کے ساتھ متعین نہیں ہے، جب چاہے جب ہو سکتی ہے، چاہے ولی پڑھے یا نہ پڑھے۔ یہ شوافع کا مسلک۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن حد ہے 1 ماہ تک قبر پر جنازے کی نماز ہو سکتی ہے اور 1 مہینے تک پڑھ سکتے ہیں، 1 مہینے کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ مالکیہ اور احناف نے یہ فرمایا کہ اگر میت کو نماز پڑھ کر دفن کیا گیا ہے، چاہے ولی پڑھے نہ پڑھے، ولیوں سے مراد بعض ولی، اگر ایک بھی ولی نہیں پڑھا تو پھر مسئلہ الگ ہے احناف کے پاس۔ اس لیے پہلے مطلقاً احناف اور مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز جنازہ پڑھے بغیر دفن کر دیا گیا تو پھر اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس قبر پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اگر قبر میں میت پھول پھٹی نہ ہو، یعنی میت پھٹی نہ ہو، اگر امکان پھٹنے کا ہے تو پھر اب اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ احناف نے یہ فرمایا، احناف اور مالکیہ نے یہ فرمایا کہ اگر میت پر جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی اور ایسے ہی دفن کر دیا گیا تو پھر قبر پر نماز مشروع ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ میت پھٹی نہ ہو، اور اگر امکان اس بات کا ہے کہ میت پھٹ گئی ہوگی تو پھر احناف کہتے ہیں کہ جنازے کی نماز نہیں ہوگی۔ دیکھو اس سلسلے میں 2 روایات ہیں۔ پہلی، یہاں تو روایتوں کا ذکر نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے تو حضور نے دیکھا کہ ایک قبر الگ تھلگ ہے، تو حضور نے پوچھا کہ بھئی یہ کس کی قبر ہے؟ نہیں، یہ نہیں۔ حضور نے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں کچھ تنکے دیکھے، تو حضور نے پوچھا کہ یہ تنکے کیوں پڑے ہیں؟ وہ عورت کیوں نہیں آ رہی جو مسجد کو جھاڑو دیا کرتی تھی؟ ایک حبشی عورت تھی جو مسجد کو جھاڑو دیا کرتی تھی۔ تو کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس کا انتقال ہو گیا اور ہم نے جنازے کی نماز پڑھ کے اس کو دفن کر دیا اور ہم نے آپ کو اطلاع دینا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ ایک روایت۔ اور ایک روایت میں یہ کہ حضور نے الگ تھلگ قبر دیکھی، حضور نے پوچھا کہ بھئی یہ قبر کس کی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ جو حبشی عورت مسجد میں جھاڑو دیتی تھی اس کا انتقال ہو گیا رات، ہم نے اس کا جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ حضور نے کہا کہ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں کی؟ اور پھر حضور نے سب کو لے کر صف بندی کی، ایسے ہی جیسے نماز میں صف بنائی جاتی ہے، اور اس کے بعد حضور نے اس قبر پر جنازے کی نماز پڑھی ہے۔ یہ ایک روایت۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر پہ تشریف لے گئے، اور حضور جب واپس تشریف لائے تو اس درمیان حضرت سعد ہیں، حضرت سعد ابن کون سے سعد ہیں وہ ذہن میں نہیں ہے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، تو حضور جب سفر سے تشریف لائے تو 1 مہینہ ہو چکا تھا، تو حضور کو اطلاع ملی کہ ان کی والدہ کا انتقال ہوا، غالباً حضرت سعد ابن مالک ہیں رضی اللہ عنہ واللہ اعلم۔ تو حضور نے فرمایا، تو حضور تشریف لے گئے اور باضابطہ قبر پہ ٹھہر کر پھر صف بندی کی اور حضور نے نماز جنازہ پڑھی۔ دیکھو اس روایت سے امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ روایت میں 1 مہینے کا ذکر ہے،
اس لیے 1 مہینے تک تو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ ضرورت اس کے بعد نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور 1 مہینے کے بعد آئے تو پڑھے، حضور 2 مہینے کے بعد آتے تو بھی پڑھتے تھے، اس لیے کوئی حد متعین نہیں ہے، جب چاہے جب پڑھ سکتی ہے۔ اب جہاں تک مسئلہ یہ روایت احناف کی اور مالکیہ کے مخالف ہوگی، تو احناف کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ حضور کی خصوصیت ہے، یعنی عمومی حکم نہیں ہے بلکہ یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ اور کیوں؟ مشکوٰۃ شریف کے اندر ایک روایت ہے، اس روایت میں حضور نے فرمایا کہ قبر مملوءہ من الظلم او کما قال، حضور نے فرمایا کہ یہ قبر تاریکی سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور جب میں جنازہ پڑھتا ہوں تو وہ قبر میں روشنی کر دی جاتی ہے۔ یہ صراحت روایت کے اندر کہ یہ قبر میں تاریکی بھری ہوتی ہے، اور جس پر میں جنازہ پڑھتا ہوں تو وہ قبر روشن کر دی جاتی ہے۔ تو حضور کا جنازے کی نماز پڑھنا اس قبر میں روشنی کی دلیل ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ہے، یہ حضور کی خصوصیت ہے، عام لوگوں کو حکم نہیں ہے۔ اچھا، اگر قبر پر نماز جنازہ جائز ہوتا، مشروع ہوتا، تو سلف اور خلف سے کتنے لوگوں سے ثابت ہے کہ مسجد نبوی تشریف لے گئے اور حضور کی جنازے کی نماز پڑھی ہو؟ اللہ کے نبی سے کسی نے بھی جنازے کی نماز، سب جا کے سلام پڑھتے ہیں لیکن کوئی جنازے کی نماز نہیں پڑھتا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قبر پر نماز جنازہ نہیں ہے۔ اس کا جواب نووی نے دیا ہے، یہ جو اعتراض احناف کی طرف سے کیا جائے گا اس کا جواب نووی نے دیا ہے۔ تم لوگ چونکہ شافعی نہیں ہو اس لیے تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو، قال حدثنا احمد بن منين قال حدثنا حسين قال اخبرنا شيباني قال حدثنا الشعبي قال اخبرني من راى النبي صلى الله عليه وسلم وراى قبر المنكبر فصف اصحابه فصلى عليه فقيل له من اخبرك فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفي ذلك عن انس وهريره وزيد بن ثابت وابي هريره وعامر بن ربيعه وابي قتاده وسعيد بن حنيف رضي الله تعالى عنهم اجمعين قال ابو عيسى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وقال بعض اهل العلم لا يصلي على القبر وهو قول مالك بن انس رضي الله تعالى عنهما وقال ابن المبارك اذا دفن الميت ولم يصلي على القبر والامر المبارك الصلاه على القبر وقال احمد واسحاق يصلي على القبر الى شهر وقال اكثر ما سمعنا عن ابن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر ام طالب وبلده رضي الله تعالى عنهما بعد شهر وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن سعيد بن المسيب عن ام خالد رضي الله تعالى عنهما وعنهم ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر وما جاء في صلاه النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. چلتے جاؤ، اس میں کوئی مسئلہ قال نہیں۔ حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف وحميد بن مسعد قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن ابي المعلم عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه قال فقمنا فصبرنا كما يصب على الميت وصلينا عليه كما يصلي على الميت وفي الباب عن ابي هريره عبد الله وابي سعيد وحبيب بن يزيد وجرير بن عبد الله رضي الله تعالى عليه اجمعين. دیکھو، اس سے پہلے میں نے بتلایا کہ یہ حضور کی خصوصیت تھی، حضور سے حضرت نجاشی اور حضور کے درمیان زمین سکیڑ دی گئی اور سب کھل گیا، تو حضور کی نظروں کے سامنے حضرت نجاشی کا جنازہ موجود تھا، حضور نے نماز جنازہ پڑھی، اور ائمہ ثلاثہ نے اس روایت کو صلاۃ علی المیت الغائب پر قیاس کیا ہے، یہ استدلال کیا ہے۔ جی، وقد رواه ابو قلابة عن ابي الحارث المهلبي عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه اجمعين وابو المهلبي اسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال له معبد بن عمرو وما جاء في فضل الصلاة على الجنازة. وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا عبد بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى
أحدهما وأكثرهما من جهد فذكرت ذلك لابن عمر رضي الله تعالى عنهما فأرسل إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فسألها عن ذلك فقالت صدق أبو هريرة وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لقد فرطنا في قرابيس كثيرة قال وفي الباب البراء وعبد الله بن المخطب. دیکھو اس روایت میں حضرت مفتی صاحب نے ایک عجیب بحث چھڑی ہے اور یوں فرمایا ہے کہ اس روایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا حضرت ابو ہریرہ کی روایت پر اعتماد نہ کر کے حضرت عائشہ سے تحقیق کے لیے بھیجا، تو یہ الصحابۃ کلہم عدول کے خلاف ہے. تو یہ تحقیق حضرت ابن عمر نے کیوں فرمائی؟ تو اس کا جواب حضرت مفتی صاحب نے پھر یہ فرمایا کہ یہ مسئلہ صرف اطمینان کے لیے تھا، یہ مسئلہ کلہم عدول کے تحت نہیں آتا. اور ہوتا ہے ایسا، بعض مرتبہ ایک نئی بات سنی تو باوجود یہ کہ سامنے والے کی آدمی پر اعتماد ہوتا ہے لیکن تشفی نہیں ہوتی، تو مراجعہ کرتے ہیں کتابوں سے، اور مراجعہ کرنے کے بعد جب اطمینان ہوتا ہے تو پھر دل قبول کرتا. تو یہ وہ قبولیت کی بات ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو اعتماد تو تھا حضرت ابو ہریرہ پر، لیکن یہ ایک عجیب بات سنی تھی، اس لیے تحقیق کے واسطے حضرت عائشہ کے پاس بھیجا. اور جب انہوں نے کہا کہ واقعتاً ابو ہریرہ نے سچ کہا تو کہا واہ یہ تو بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے بہت سے قرات ضائع کر دیے، کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جنازے کا حق صرف جنازہ پڑھنا ہے، پڑھ کے ہم چلے جاتے تھے، لیکن ساتھ باوجود یہ کہ جا سکتے تھے نہیں گئے، تو اس سے تو ہم نے اپنے بہت سے قرات ضائع کر دیے. جی فذكرت ذلك لابن عمر رضي الله تعالى عنهما فارسل الى عائشه رضي الله تعالى عنها فسال عن ذلك وقال صدق ابو هريره فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لقد فرطنا في قراء قراريط كثيره قال وفي الباب عن البراء وعبد الله بن مغفل وعبد الله بن مسعود وابي سعيد وابي بن كعب وابن عمر وصوبان رضي الله تعالى عنه